बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में एक सियासी खिचड़ी पक चुकी है और ऐसे लगता है कि ताकत के मराकज़ वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, सियासी है या गैर सियासी, सर जोड़कर बैठ गए हैं। मसला क्या आ रहा है? मसला ये है कि ये निज़ाम हुकूमत उस तरह से नहीं चल पा रहा जिस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही थी या जो चलाने की तवक्को थी। ये सारा हुकूमती सियासी बंदोबस्त ऐसे लगता है जैसे रियासती निज़ाम पर एक बोझ बन गया है और इसकी भनक जो है खुद हुकूमती हलकों के अंदर भी महसूस की जा रही है। हुकूमत के अपने अंदर दबे लफ्ज़ों में कहा यह जा रहा है कि जैसे उनके ख़िलाफ़ कोई खिचड़ी पक रही है और जिस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए लाडले थे, लगता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई नया रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। साबका दिनों में कैप्टन सफदर ने जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की और कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट वाले लंदन में बैठ के नवाज शरीफ की मिन्नतें करते रहे, पैर पकड़ते रहे, उनके सामने अपना सर झुकाकर गुजारिश करते रहे कि आप पाकिस्तान आएँ और हमारा साथ दें इमरान खान के ख़िलाफ़, तो इससे खुद इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में काफ़ी तनकीद की जा रही है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ के बयानात हों, जावेद लतीफ़ के बयानात हों या नवाज शरीफ साहब के मामलात हों, बहुत से मामलात में इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हमने तय किया या जिन शराइत के ऊपर शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार दिया गया, जहाँ मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत जो अवामी मैंडेट से महरूम है, जिनको एक ख़ास एजेंडे के तहत जितवाया गया, अब वही उनके लिए एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। और वो इकनॉमिक का फ्रंट हो, गवर्नेंस का फ्रंट हो, हुकूमत मुखालिफिन लोगों का फ्रंट हो, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ कुव्वतें हों या सिक्योरिटी इशूज़ हों, और समेत इसके कि जो बाहर के मामलात थे जहाँ से आपने पैसा लेके आना था, लगता यह है कि कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा और लगता ऐसा है कि जैसे सब कुछ जो कुछ तय किया गया था बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। इसीलिए इस्लामाबाद के हलकों में ये तय किया जा रहा है कि मौजूदा बंदोबस्त का हमें बंदोबस्त करना होगा और इसके मुकाबले में कोई नया मुतबादल निज़ाम लाना होगा। दूसरी तरफ जुडिशरी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट मूड में नज़र आ रही है। 9 मई के वाक़यात हों, PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात हों, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हों, इस वक्त जुडिशरी का मूड भी जो है ऐसे लगता है कि जैसे उसने कोई मुज़ाहमत का फ़ैसला कर लिया है हुकूमती तर्ज़ अमल के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों पर। ये जो 12 मुकदमात में रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है या उनको कालिदम करार दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट से, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे आपको जुडिशल मूड को समझने में मदद मिलती है और जो कुछ अतर मिनुल्लाह ने लंदन में बैठ के कहा है उससे भी अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों के मामलात के का जो फैसला था उस पर जो रद्द अमल हमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती हलकों से नज़र आया वो भी देखने के काबिल है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि IPPs का जो बुरहान है उसने हुकूमत को सियासी तौर पर तनहा कर दिया है। ये जो अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई है मुख्तलिफ कंपनियों की मद में, उस पर बड़ा लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है और लोगों के अंदर इस बात का बरमला ऐलान किया जा रहा है कि इसका बाकायदा ऑडिट करवाया जाए, कौन इसके बेनिफिशरी हैं, किसने ये फैसले किए हैं, उसका बोझ भी हुकूमत पर पड़ता जा रहा है। मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ जो है वो निजी मजालिस में कहते हैं कि हमें इख्तियारात नहीं दिए गए, असल इख्तियारात कहीं और हैं। नवाज शरीफ जिनसे बड़ी तवक्को थी मुस्लिम लीग नून को एक बड़े भरपूर सियासी किरदार अदा करने के हवाले से, वो किरदार भी नवाज शरीफ साहब नहीं अदा कर रहे, बल्कि मरी की ठंडी हवाओं के अंदर वो बैठकर इनकलाब की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, इनकलाब बनाने की ख्वाब देखते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी भी कुछ सियासी मजबूरियां हैं, इंतज़ामी मजबूरियां हैं जो उनको कोई कुछ बड़ा बोलने से रोक रही हैं। उधर इमरान खान के साथ भी कुछ मामलात में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पेशरफ्त हो रही है। कुछ बड़े हजरात उनसे पसे पर्दा अडियाला में मिल रहे हैं, कुछ लोग पैगाम रसानी के तौर पे जा रहे हैं और मसला क्या है कि किसी तरीके से इस बात की भी यकीन दहानी करवाई जाए कि इमरान खान अगर कल इक़्तिदार में आते हैं
تو وہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے اور کسی طاقت کے مراکز کو چیلنج نہیں کریں گے۔ یہ بھی گفت و شنید عمران خان کے ساتھ نجی مجالس میں ان کے ساتھ جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں مختلف لوگ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر عمران خان نے کل ایک اور پیغام دیا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور کہا کہ انتخابات کی تیاری کریں، دسمبر میں نئے انتخابات ہوں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پک رہا ہے، کوئی نہ کوئی کھچڑی جو ہے وہ پکائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حکومتی بندوبست جو ہے وہ ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے، اور اس کے متبادل بہت سے آپشن جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ اس میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، اس میں قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، اس میں نئے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ایمرجنسی لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہت سا پروپیگنڈا ہے جو وہاں پر اسلام آباد کے حلقوں میں کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپشن کلیئر نہیں ہے، مختلف آپشن ہیں جو اس وقت زیر غور ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ پیغام کسی نہ کسی شکل میں پہنچ چکا ہے کہ ان کا کھیل بھی ختم ہونے والا ہے، اور یہ کھیل جو ہے وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اب اس بندوبست سے بھی باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی گلہ ہے کہ جو کچھ کرٹیسزم اس وقت ہمارے خلاف ہو رہا ہے، عمران خان یا پی ٹی آئی یا ڈیجیٹل میڈیا، اس کا جواب، اس کا بیانیہ بنانے میں حکومت ناکام رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا سے محدود کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی ایسا مخالف بیانیہ چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو، وہ سامنے نہ آئے۔ پھر ایک نیا لفظ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے نام سے آئی ایس پی آر کے ترجمان نے استعمال کیا اور کہا کہ ملک اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم کا شکار ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیررزم اپنی جگہ، لیکن ہم جو مالیاتی ٹیررزم یعنی فائنینشیل ٹیررزم کا شکار ہے، یعنی ریاست کا بالادست طبقہ جس طریقے سے ہمیں مالیاتی بنیادوں پر دہشت گردی ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس کا علاج کیا ہوگا، اس کو کیسے نمٹا جائے گا، اس سے کیسے ہمیں ریلیف ملے گا، اس سے کیسے ہم جا کے نجات پا سکیں گے، تو یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو آپ کو جوڈیشری کے اندر، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر، آپ کو حکومت کے اندر، آپ کو اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے اندر، اور آپ کو میڈیا کے اندر بھی، یعنی یہ ساری جگہ پر ایک ٹکراؤ کا ماحول نظر آتا ہے، ایک ہیجانی کیفیت نظر آتی ہے، ایک انسرٹنٹی نظر آتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے سب کو کچھ نہ کچھ دے کر منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ہمیں ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے راضی کیا جا سکے گا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کے ضامن کون ہوں گے، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ضامن پاکستان کے اندر سے ہوں گے، پاکستان سے باہر سے ہوں گے، کیونکہ جو مقدمات تھے اس میں کچھ نہیں نکلا۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے اس سے کچھ نہیں نکل رہا۔ یہ جو 9 مئی کا اس وقت ایک بیانیہ ہے، اس پر بھی عدالتوں کا جو موقف بڑا واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہے، ایویڈنسز نہیں ہے، گواہیاں نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم 9 مئی کے لوگوں کو سزا دے سکیں، اور بقول جج کہ پھر ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم شاید کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ایک جماعت کی حمایت میں کھڑے ہو چکے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے لاڈلا ہے، جبکہ حالت ان کے بقول یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات سے بری کیا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں، صنم جاوید صاحبہ باہر آئی ہیں، عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف 9 مئی کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، اور دوسری طرف جوڈیشری، اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا۔ اب یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں ایک ڈراؤ دھمکاؤ کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ سیاسی جماعتوں یعنی سیاسی جماعت پی ٹی آئی پر بین کرنے کے بارے میں بھی کوئی ہمدردی کا پہلو پارٹیوں کے اندر سے نہیں مل رہا، نہ کوئی پارٹیاں اس طرح سے چاہتی ہیں کہ ان پر بین لگا دیا جائے، کیونکہ خیال یہ ہے قانونی ماہرین کے بقول جب آپ اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور وہاں ٹھوس شواہد نہ ملنے کے وجہ سے جب اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، تو اس سے حکومت کو کافی سستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی اور قاسم سوری کے خلاف غداری کے مقدمے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو لگتا یہ ہے جیسے یہ ٹرائل جو ہے عدالتوں کے اندر کم ہوگا اور میڈیا کے اندر زیادہ ہوگا۔ تو فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو ماحول ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے
یہ اب اگلے 2-3 مہینے بمشکل طریقے سے آگے نکال سکے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک متبادل سیٹ اپ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کے بقول جب تک انتخابات نہیں ہوں گے، عام انتخابات نہیں ہوں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان عام انتخابات سے ہٹ کے جو بھی عارضی بندوبست کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے نتائج جو ہے وہ مثبت نہیں ملیں گے، بلکہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ محاذرائی اور ٹکراؤ اور انتشار کا کھیل جو ہے غالب ہوگا۔ اس لیے گیند بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ان معاملات کے اوپر کلیدی کردار ادا کر کے کیا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کن فریقوں سے کیا طے کرتی ہے۔